سے ہمیں آخرت ملے گی۔ تو عمل دارالعمل یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم نے کھا لیا پی لیا بچے پیدا کر لیے ان کی تربیت کر دی اور دنیا میں کھپ کے تو یہاں سے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے کہا آئندہ نبی نہیں آئے گا، میری امت مسلمہ میں چاہیے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے روکے، اور یہ کہ وہ ہمیں میں سے ہو اور منظم ہو، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ پھر ہمیں سورہ نور میں اس کی ساری خصوصیات بیان کر دی کہ تمہارے امیر کو کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جو لیڈر ہے اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے۔ حضور سے فرمایا اگر آپ تندہو ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے، تو آپ کا جو لیڈر ہے اس کو پیار سے بات کرنا، اس کو لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے نا، ایسے تو نہیں آئیں گے۔ اگر آپ جا بیٹھ جا اٹھے چلی جا اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ جی نے ہمیں ساری باتیں خود سکھا دی کہ آپ نے دنیا میں رہ کے اس طریقے سے عمل کرنے ہیں، اور گناہ کے حقوق جو بیان کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور ان کے بعد تمام علماء دین نے، کہ پہلے اس کو آپ نے خود ترتیل کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنی ذات پہ اس کا عمل، کہ جب تک آپ اپنے اوپر اس کو لاگو نہیں کریں گے آپ آگے کہتے ہوئے وہ استقامت پا ہی نہیں سکتے۔ جو عمل والے کی بات میں تاثیر ہوگی وہ ایک بے عمل کی بات میں تاثیر ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے، میں اگر آپ سے یہ کہتی رہوں قرآن میں یہ کہا گیا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بول دیے کہ سچ بول دیے، آپ یہی کہیں گے نا۔ جب آپ خود پڑھ لیں گے پھر آپ کہیں گے پکی بات ہے، پھر آپ اس پر عمل کریں گے تب دوسروں کو بھی کہیں گے، کیونکہ ہمارے علماء ہمیں یہ سکھاتے ہیں وہ بات منہ سے مت کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ صوفیاء اکرام ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک خاتون گئی، میں نام نہیں لے رہی، کسی بزرگ کے پاس، اور ان سے کہا میرے بچے کو منع کر دو کہ ہے نا چینی بڑی کھاتا ہے تو چینی نہ کھایا کرے۔ بزرگ کہتے ہیں ابھی بھی کل آئی، دور سے گئی تھی، واپس چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، ان کو کہتے ہیں گڑ کھاندہ ہے بڑا سخت، تسی کیا سی کل آئی، ہن کہتے نے کتھے ہوئے تیرا بچہ، کاکا گڑ نہ کھایا کر۔ کہتی ہے اینی دوروں میں آئی تے تسی مینوں کل بلا لیا تے کل آئی، ہن کہتے نے کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بچہ تو گڑ نہیں کھانا۔ آج جب میں نے خود چھوڑ دیا ہے تب میرے اندر یہ استقامت ہے کہ میں یہ بات، یہ ہمیں مثالیں سمجھائی جاتی ہیں اس لیے کہ ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ صوفیاء اکرام کی باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، علماء دین کی باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمیں راستہ سیدھا ملے، کہ ہموار راستے پر ہم نے کیسے عمل کر کے آگے بڑھنا ہے اور ان سے سبق کیسے سیکھنا ہے۔ الحمدللہ بات یہاں موقوف کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم میں سے سب کوشش کریں گے کہ قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی صورت جڑے رہیں۔ نماز ہم پڑھیں گے ریا کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، اخلاص کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، کیونکہ یہ راستہ
ابھی ہمیں دکھایا گیا اور بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے سکھایا نماز پڑھ لو، پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ اخلاص، اس کو دور کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ٹرینڈ کرنا ہے اس معاملے میں، اور دوسروں کو بھی وہ طریقے کر کے بتانے ہیں جن طریقوں سے بچہ خود بخود سیکھ لے کہ نماز میں ایسے 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 نہیں دیکھنا، نماز میں پوری توجہ رب کی طرف دینی ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے حضرت علی کی بات کہ ان کے تیر لگا پاؤں میں، تو شدید تکلیف تھی، 2-4 دفعہ جہاد سے جب واپس آئے تھے صحابہ نے کوشش کی کہ اس کو کھینچ دے، تو اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ کھینچا نہیں جاتا تھا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھوں گا نا، اس وقت نے کہا دیکھیے وہ کیا کیفیت ہوگی اور وہ کتنا ڈوب جانا ہوگا رب کی طرف کہ وہ تیر کھینچ دیا گیا اور نہیں پتہ چلا۔ ایک اور صوفی بزرگ کی بات آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دفعہ بچہ ان کا پڑھ رہا تھا، نام نہیں میں لے رہی، جب خادم اندر گیا تو اس کو کہتے ہیں جا پانی لے کے آ۔ وہ پانی لے کے آ گیا، باپ کو نے دیکھا کہ یہ کیسا پڑھنا ہے، یہ کیسا قرآن میں ڈوبنا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے۔ کیا ہمارے بچے ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، پانی دے دو، وہ ناشتہ بنا دو، وہ فلانی چیز دے دو، انہیں جوس بنا دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گلاس میں پانی کی بجائے سرسوں کا تیل ڈال کے بیچ دیا کہ اس کا انہماک چیک کرے کہ کیا ہے۔ وہ سارا پی گئے۔ کہتی ہیں اتنی شدت کی پیاس تھی اس کو، پتہ نہیں وہ کب سے صبر کر رہا تھا کہ اس کو تیل اور پانی کا فرق ہی محسوس نہیں ہوا، اور وہ پانی کا تیل پی گیا۔ پھر ان کو تسلی ہو گئی کہ میرا بچہ ٹھیک جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم بات یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ ایسی باتیں بے شمار ہمیں ہمارے علماء سے ملتی ہیں، ہمارے صوفیاء سے ملتی ہیں، بزرگان دین سے ملتی ہیں۔ ہمیں ہیروز ان کو بنانا ہے، ہمیں انگریزی ہیرو نہیں لے کے آنا، ہمیں مثالیں جو دینی ہے ٹیپو سلطان کی دینی ہے، خالد بن ولید کی دینی ہے، اسی طرح اور بے شمار میری ہسٹری بڑی پڑی ہے ایسے قابل لوگوں سے کہ جن کی مثالیں پیش کی جا سکتی۔ علماء کو کی یہ چیزیں، ہم یہ ہسٹری، یہ کہانیاں ہمیں اپنے بچوں میں لے کے آنی ہے کہ ہمارے بچے ان لائنز پر استوار ہو، ان لائنز پر بڑے ہو جن کی دعوت اقبال نے ہمیں سوچ اور فکر تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، گلے بیٹھے رہتے ہو۔ یہ تو آبا تمہارے کیا تھے؟ عظمت رفتہ اقبال نے یاد دلائی کہ عظمت کیا تھی تمہارے بڑوں کی۔ حضرت عمر نے جب گورنر مقرر کیے تو چاہتے ہوئے ایک اپنے گورنر سے کہتے ہیں کسی کو تم نے کہنا کسی کو نہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اپنے کردار سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ زبان سے نہیں بولنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن کردار ایسا رکھنا کہ لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں۔ آج مسلمانوں پر یہ لیبل ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، جس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا،
تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، کیونکہ آپ کے دین نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ آپ دین کے بارے میں کسی کے ساتھ سختی مت کریں۔ آپ دیکھیں کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب سے پہلے وہ جو مسلمان ہونے والا بندہ ہوتا ہے اس سے یہ بات پوچھتے ہیں کیا تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں، کوئی زبردستی تو نہیں، تم نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اگر تم نے سمجھ لیا اور اپنی مرضی سے آئے ہو تو پھر آؤ میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، چاہے ہم جتنا مرضی اس کو ٹائم دے دیں۔ آ جائیے قرآن پہ 10-15 منٹ میں ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں۔